ہیلو ہیلو. ہاں کال کیا تھا آپ نے کل. کون بول رہے ہیں؟ طاہری سحران خان مہاراشٹر پر. ہاں جی بولو. پروانی. میں نے کال کیا تھا آپ نے جی. بات کرنی تھی آپ سے تھوڑی مسئلے پر. کیا کرو گے؟ ٹائم ہے تو کیا وقت ہے نا آپ پر؟ جی وقت ہے یا نہیں آپ پر؟ ہے بولیے. اچھا ہاں پوچھنا یہ تھا کہ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا صحابہ جو ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے ہمارے مطلب اسلاف نے؟ کون ہوتا ہے صحابہ؟ اسلاف. جی اسلاف سے کیا مراد ہے حضرت؟ سلف صالحین کوئی بھی ہو، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ہاں انہوں نے کیا تو تعریف کی صحابی کی؟ تو مطلب ان کی تعریف آپ کے لیے وہ ہے جو حجت میں ہے؟ سوال کر رہا ہوں وہ بتا دو. آپ نہیں میں کے آپ لیے سے ہے کیا کہہ رہا ہوں بالکل حجت مجھے ہے. کیسے حجت ہے؟ دلیل کیا دی انہوں نے قرآن حدیث سے؟ کس کی دلیل صحابہ کی تعریف، ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن تعریف جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. اچھا یعنی سارے جتنے بھی مجتہدین تابعین تھے یہ بغیر دلیل کے بات کرتے تھے، یہی ثابت ہوا آپ قرآن کی؟ حدیث، کیونکہ آپ ہاں سنیے آپ قرآن کسی کی حدیث کی تکلیف نہیں بات کرتے نہیں نا. کرتے میری تھے. بات سنیے، ٹھیک ہے چلے میری مان بات لیا میں. سنیے. ٹھیک ہے میں کیا ابو کہہ رہا ہوں حنیفہ آپ کو، جو نا مجتہد جو ہوتے وہ قرآن حدیث کے تعبیل نہیں کرتے تھے، نہ ہی دلیل دیتے تھے. چلے سمجھ گیا میں. پہلے میری بات تو سن لیجیے، میں میرے منہ میں لقمہ کیوں ڈالتے ہو؟ میں سن لیا کہ ابو حنیفہ مجتہد جو ہوتے قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتے تھے، بقول آپ کے. ارے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہ کے صحابی کی بندے، تعریف میری قرآن بات حدیث تو سے سن نہیں. لیجیے پہلے. میری بات تو سن لیجیے پہلے. اتنا گھبرا کیوں رہے ہو آپ؟ میں کیوں گھبراؤں گا؟ تم بات ہی تو ایسی پھر کر تو رہے ہو. ہاں تو پھر پہلے میری بات مکمل تو سن لو نا. آپ تکلیف کرتے ہو کسی کی؟ نہیں کرتا. نہیں کرتے ہیں تکلیف، نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی وجہ کیا؟ اور تکلیف بنا دلیل کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، ایکسپٹ تکلیف کر کیا لینا ہے ہے؟ نا. تکلیف کیا ہے؟ بنا دلیل کسی کی بات کو پکڑ لینا، بنا دلیل کسی کی بات کو مان لینا. مان لینا. یہ کون کہتا ہے؟ ہاں کون کہتا ہے؟ یہ آپ کے زبیر کی کتاب میں لکھا ہے، دین میں تکلیف کا مسئلہ، پیج نمبر 4-5 نہیں پہ. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو قرآن حدیث سے دلیل دوں گا، تو مجھے ان کی دلیل کیوں دے رہے ہو؟ کس کی؟ میں تو مقلد ہوں نا الحمدللہ. تو میں نہیں آپ ہوں. مقلد نہیں، میں نہیں ہوں نا. قرآن نہیں ہوں حدیث سے تو مقلد. چلو یہ تکلیف کی تعریف تو قرآن وہی حدیث سے کرو. سن لیجئے پہلے میں کرو کیا کہہ رہا کرو ہوں آپ کو. کرو کرو. ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ قرآن حدیث ارے سے بس صحابی کی ہاں تو تعریف میری نہیں ہے، بات تو بس ایک تکلیف منٹ کی پہلے نا تعریف جس سے اصول طے کرو. کر لیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے اصول طے کر لیجئے. کھاؤ اللہ کی قسم اصول پہ قائم رہو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب کہتا میں ہوں بات اللہ کی کروں. قسم کھاؤ. ہاں اللہ کی قسم کھاؤ، اصول پہ قائم ہاں رہوں گا. بالکل. قسم اللہ کھاؤ. کی قسم، حلف اٹھاؤ. قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے، اصول ہے کافی. ٹھیک ہے کیوں جب میں بات نہیں؟ دیکھ کروں. لو. ٹھیک ہے میں میری بات سنیں. ہاں میں سمجھ گیا. جب آپ ہاں بات جب کریں گے تو میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے. اور جب میں بات اور کروں گا تو آپ نہیں بولیں گے. اور جو اس وعدے سے ہٹا اور اگر پکا میری بات میں منافق ہے. پکا اگر آپ کو منافق ہے، میری پکا جاہل. سن لیجیے، اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میری بات ختم ہونے کے بعد بولے. آپ بیچ میں نہ میرا ورد توڑے. آپ یہی اصول آپ کے لیے بھی رہے گا، دونوں کے لیے رہے گا، دونوں اسے فالو کریں گے. ٹھیک ہے. بالکل. اب آپ نے سب سے پہلے مجھے پوچھا تھا صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، تعریف کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ لفظ جو صحابہ ہے، تو اگر میں آپ کو یہ بتا دوں گا تو کیا آپ میری بات تسلیم کر لو گے؟ نہیں آپ کی نہیں کروں گا میں، دلیل کی تسلیم. کیوں نہیں کرو گے آپ؟ کیوں؟ آپ دلیل نہیں ہے نا میرے لیے. کیوں دلیل نہیں ہے؟ اگر سنیے پہلے میری آپ بات سنیے ایک منٹ. محمد رضی ہے نا آپ؟ جی. اب میں نا آپ کو اس سے چند مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہاں کوئی راوی ہے یا کوئی محدثین ہے، ٹھیک ہے، وہ راوی پہ جرح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو کیا کرتے ہیں، صحیح ضعیف کا حکم لگاتے. کوئی محدثین اپنی رائے سے دیتا ہے، کوئی محدثین اپنی رائے سے دیتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی محدثین میں آپ سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی یہ محدثین ضعیف کرتا ہے، حالانکہ ایک ہی دور کے محدثین ہوتے ہیں بہت سارے، تو اسی کو ضعیف کہتا ہے، کوئی اسی کو صحیح کہتا ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو صحیح اور ضعیف کا حکم کون لگا رہا ہے؟ بعد کے آنے والے محدثین، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پورے
جو محدثین کا جو یہ اصول ہے، اب یہ قرآن حدیث میں تو بالکل نہیں آنے والا ہے، ٹھیک ہے، راوی پہ جرح کرنا 700-8 سال کے بعد اس کو پرکھنا، حالانکہ محدثین کسی راوی کا دور نہیں پاتا ہے، پھر بھی اگر کوئی جواب بھی دے گا، بڑے سے بڑا محقق بھی ہوگا، تو وہ عقلی دلیل دے کے کہاں تک دیں گا؟ جی سعیدی صاحب، جو محدث جو جرح کرتے ہیں کسی راوی پہ، تو وہ اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ اس فیلڈ کے ماہر ہونے کے بعد ان کی ساری زندگی حدیث میں گزر جاتی ہے، تو وہ راوی کن حدیثوں میں کتنا آیا ہے، کہاں کہاں آیا ہے، کون کون سی حدیثوں میں آیا ہے، تو اس کی لائف کو وہ کیا کرتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی لائف کو پرکھ لیتے ہیں کہ ہاں، پھر محدثین کیا کرتے، اس کی زندگی سے باخبر ہو جاتے، ٹھیک ہے، اب ان کو پتا ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک پر یہ راوی فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں جو حدیث آئی، تو یہ راوی وہاں فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہے، پوری زندگی ان میں چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا محقق بھی ہو تو یہ دلیل عقلی دلیل یہاں تک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ محقق جب اس کی دلیل بھی دے رہا ہے، عقلی دلیل بھی دے رہا ہے، تو اس کی عقلی دلیل قابل قبول ہے اتنی، کیونکہ اگر کوئی مقلد نہیں، جیسے کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے، میں بنا دلیل حجت مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کی بھی بات حجت مان لیتا ہوں، لیکن فالوور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں۔ اب جیسے کہ آپ کو غیر مقلد تقلید نہیں کرتے ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی عقلی دلیل بھی دے رہا ہے تو آپ کے لیے تو بات حجت نہیں نا، اب دلیل مانگو گے، تو اب دلیل کیسی مانگو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کس راوی پہ کیا جرح کی ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا اگر کوئی عالم بھی ہوگا تو یہاں پر انہیں یہ عقلی دلیل لگائے گا کہ بھائی صاحب، صحابہ اکرام تو سارے عدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو قذاب کا حکم کیوں لگائیں گے، ٹھیک ہے، جھوٹے کا حکم کیوں لگائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے الحمدللہ کہ سبھی صحابہ عدل ہے، انصاف والے ہیں، اور سب کا اس پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے، چلے مختصر کر دیا میں نے آپ کو، ان سب باتوں میں میری کون سی بات سمجھی اور آپ نے اپنے دماغ میں کون سی بات بٹھائی اس کا مجھے بتائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے کہی کہ کوئی محدثین نہیں ہوتا، کوئی محدث ہوتا۔ پہلی بات، آپ واحد سے جمع کی طرف صیغہ نہیں لے جا سکتے، ورنہ وہ کہتے ہیں کن ہی محدثین، یہ کون محدثین، کوئی ایک پہ دلالت کرتا ہے کہ واحد کا صیغہ ہے، تو تھوڑا عربی کا اصول سیکھیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی محدث کسی راوی پر جرح کرتا ہے، تو میں آپ سے صرف ایک لقمہ لینا چاہوں گا، کیا راویوں پر جرح کرنا اس کو آپ دین سے باہر مانتے ہیں یا دین کے اندر مانتے ہیں؟ بس اس کا لقمہ دو۔ بدعت۔ اچھا، یہ راویوں پر جرح کرنا یہ بدعت ہے؟ بدعت ہے آپ کے نزدیک بدعت دلیل نہیں نا، بالکل دلیل نہیں، بدعت ہے، دلیل نہیں، ٹھیک۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں، الاسناد من الدین، کہ اسناد یعنی جو سند ہوتی ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ گویا کہ عبداللہ بن مبارک جو کہ جس کے آپ مقلد ہیں نا ابو حنیفہ، انہی کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ الاسناد من الدین، صحیح مسلم حدیث نمبر 15 کے تحت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کتنے بڑے کذاب انسان ہیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کا راستہ جس نے اپنایا وہ فلاح پا گیا، جو اس راستے سے ہٹا وہ گمراہ ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ گویا کہ عبداللہ بن مبارک، امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اشاد بن راہوے، یہ تمام جتنے محدثین مومنین کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہم کو قرآن میں کہ مومنین کی جماعت سے جو بھی ہٹا وہ گمراہ ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں یہ بدعت ہے، ہم کہہ رہے نہیں یہ مومنین کی جماعت نے کہہ دیا تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو اس کو آپ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب دوسری بات، بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اچھا، یہی ہے نا تعریف، بدعت کی تعریف یہی ہے نا؟
آپ نے کہا نا مجھ سے خاموش بیٹھنے کے لیے، تو میں خاموش بیٹھا میں لقمہ لے رہا ہوں، میرے سے بھی لیا تھا نا آپ نے، ہاں نہ کہ میں پوچھ رہا ہوں بدعت کی تعریف یہی ہے نا جو میں کر رہا ہوں، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، بتائیے آپ میں آپ کے لیے دلیل ہوں کیا؟ کیا میں آپ کے لیے دلیل ہوں کیا؟ نہیں تو میں دلیل مانگوں گا جب آپ مجھ سے جب پوچھ رہے، میری اجازت مانگ رہے، ہاں یہی ہے کیا، یہی ہے کیا، یہی ہے کیا، بتاؤ ہاں یا نہ بتاؤ۔ ارے تو آپ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ جیسے مقلد کو آپ پوچھ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں حدیث کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ من احدث فی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، فی الارض خلیفہ، پھر اللہ نے استعمال کیا سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ فی پتہ چلا کہ یہ اندر کے لیے استعمال ہوتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا، جو میرے اس حکم کے اندر کوئی چیز داخل کرے گا، فہو رد، فہو رد، فہو ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اس کی طرف، تو یہ رد ہے۔ گویا کہ جو بھی اللہ کے رسول کے دین میں ہوگا وہ جائز ہے، جو اللہ کے رسول کے دین سے باہر ہوگا وہ بدعت ہے۔ اب اس بدعت ہونے کی دلیل ہم دیتے ہیں آپ کو مسلم شریف حدیث نمبر 2005، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وشر الامور محدثاتها ومحدثات البدع کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ سب سے بدترین جو کام ہے وہ ہے دین میں خود سے ایجاد کرنا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی، گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ گویا بقول آپ کی کہ محدثین جتنے بھی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے اسماء رجال کا اصول کھڑا کر کے دکھایا، سورہ حجرات آیت نمبر 19 کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تم پچھتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اصول لے کے محدثین نے تمام راویوں کی تحقیق کی، کہیں ہم اس کو غلط تو نہیں ٹھہرا رہے، تحقیق کرنے کے بعد تب اس کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت سے استدلال کر کے حکم لگایا۔ آپ کہہ رہے بدعت ہے، ہم کہہ رہے قرآن سے انہوں نے مسئلہ اخذ کیا، گویا بقول آپ کے بدعت کر کے محدثین نے جہنم کا راستہ اپنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آتے ہیں آپ کی دوسری سوال کی طرف کہ راوی پر اگر کوئی جرح کرتا ہے تو یہ تقلید ہوتی ہے، تو میرے بھائی جان آپ بتا دیجئے، اگر یہی تقلید ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ راوی پہ کوئی جرح کرتا ہے اور میں نے اس کی بات مان لی تو کوئی قرآن حدیث سے دلیل نہیں دی، تو یہ تقلید ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اسماء رجال کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا میں مقلد ہوں، اور تقلید کی تعریف کیا کی کہ جو مطلب اسماء رجال کو مانے وہ تقلید ہے، تو گویا آپ بھی تقلید کرتے، آپ بھی اسماء رجال کو مان کے بدعتی ثابت ہوئے۔ اب آگے بڑھیں۔ ہو گیا آپ کا؟ ہاں ہو گیا۔ سب سے پہلے تو بات، تو جو آپ نے سورہ حجرات کی جو آیت تلاوت کی تو اس سے اسٹارٹ کروں گا میں۔ اندر اللہ تعالیٰ کا پاک کلام مبارک ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس قبر لائے تو تم اس کی اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، رائٹ نا؟ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فاسق اگر کوئی فاسق اگر خبر بھی لائے تو فاسق کی بات ایکسپٹ ہو جائے گی اگر اس کی تحقیق کر لیا کرو تو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا جبکہ کوئی محدث فاسق کی بات نہیں لیتا، تو یہاں تو محدثین کا پورا رد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فاسق اللہ تعالیٰ تو کلیئرلی کہہ رہا ہے اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق اچھے سے کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں اگر فاسق اگر خبر لا رہا ہے، تحقیق ہوگی اچھی ہے تو خبر لے رہے، مطلب فاسق کی بات حجت ہے دین میں۔ دوسری بات، اور آپ نے مجھ سے جو کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ دین سند ہے، دین کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سند دین کا حصہ ہے تو آپ نے کن کی بات مانا؟ آپ نے بھی تقلید کر کے؟ جی بولیں آگے۔ اذان العشاء۔ جی اب بولے، میں بہت دور آ گیا۔ ہو گیا اذان؟ ہاں میں بہت دور آ گیا وہاں سے، بتائیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے
جی تو میں نے تو آپ کے سورہ حجرات کا آپ کا پہلا جواب دے دیا، آپ نے دوسرا جواب رکھا تھا کہ مبارک رحمت اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے. اب وہ تو نہ تابعی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات پکڑ لی. دین کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ دین کا ایک حصہ ہے. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد رضا صاحب کہ اب ایک محدث ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں دور دراز کا سفر کر کے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے لیجئے، اب وہ دور دراز کا سفر کر کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے، بغداد جا رہے. اب ان کو یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی تبع تابعی ہے، ٹھیک ہے. اب تبع تابعی ہے تو انہوں ان کے پاس گئے. اب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شرف اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تابعی تو اب انہوں ان سے کوئی بات کہہ رہے، کلام کر رہے، تو انہوں فرما رہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے. کون نے؟ کہ ان سے پہلے، مطلب تابعی نے. تابعی فرما رہے کہ ہم سے پہلے صحابہ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ایک تابعی کی بات سن لی، ٹھیک ہے، تابعی کی بات سن لی اور ان کی بات کو حجت پکڑ لیا، اور جو ان کے پہلے کا جو زمانہ تھا تابعی کا، تو اس کے حال سے وہ ایک دم بے خبر تھے، ان کو بالکل خبر ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. کیسا تھا، کیا تھا، کیسا تھا، بات کیسی ایکسپٹ کر لیا، کیا یہ بات پکی ہے؟ دوڑ تو نہیں پایا نا. انہوں نے ان کے شیخوں سے سنا، ان کے شیخوں سے سنا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بات جاتی ہے ایک صحابہ تک، ٹھیک ہے. اب صحابہ تو کسی پہ جرا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. آپ نے جیسا کہا کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ سند جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، تو آپ نے ان کی بات حجت مان لیا بنا دلیل کے. نہ ابن مبارک نے نہ قرآن کی دلیل دیے، نہ حدیث کی دلیل دیے، آپ نے ان کی بات کو ایکسپٹ کر لیا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ بھی مطلقاً مقلد ہے، ٹھیک ہے. تقلید شخصی کا تو قائل نہیں ہے آپ لوگ. آپ کو وہاں پر شرک بدعت کے کفر کے فتوے لگاتے، لیکن ہر سیکنڈ ہر پل میں آپ تقلید کر رہے ہیں. کوئی مفسر ہے، اب جیسا کہ ایک مفسر الگ رائے سے اپنی تفسیر کرتا ہے، دوسری الگ رائے سے کرتا ہے، سب کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. تو اب نہ ان کا حوالہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتا ہے. کچھ ایسے مفسر ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن نہ حدیث، ٹھیک ہے، تو اپنی رائے لیتے ہیں. اور لیکن ہے کہاں کے اپنے سے بہت پہلے آگے کے 600 سال 800 سال پہلے کے یہ سارے مفسر ہے. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ ایک مفسر جب تفسیر کر رہا ہے تو آپ اس کی بات بنا دلیل کے لے کیسا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی سوال پیدا، مطلب اس سے پتہ چلا کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو ہر سیکنڈ میں تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے، تاریخ کی کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کروڑوں لکھی گئی ہے یا ہزاروں لکھی گئی ہے. کروڑوں سے نیچے آتا ہوں میں، ہزاروں پکڑ لیجیے. ہاں 2 منٹ ہو گیا میرا، ختم کرو. زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں جواب دے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی بات دوسری بات تھی. نہیں، اس کا میں جواب دوں، میری مرضی نہ میں کہیں سے بھی جواب دوں، آپ اس کو جو ہے مقید نہیں کر سکتے اپنی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات آپ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو تھے انہوں کی بات آپ بغیر دلیل کی کیوں مان گئے؟ گویا کہ آپ نے تقلید کی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ بھی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین سے باہر؟ دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین سے باہر؟ جی تقلید دین سمجھ کے، ہاں صرف ایک دین سمجھ کے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو یعنی عبداللہ بن مبارک کی میں نے بات مان کے ان کی تقلید کر لی، گویا کہ یہ دین ہو گیا. اسماری جال کی بات کو ماننا گویا ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے، تو یعنی آپ کی بات متنازع ہوئی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کہا ہے الاسناد من الدین، کہ سند دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دلیل نہیں دی. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھ کر، اور تمام جتنے بھی عبداللہ بن مبارک سے لے کر 2022 تک کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ سند جو ہے دین کا حصہ نہیں. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے المستدرک للحاکم، حدیث نمبر 399 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی جماع،
کہ میری امت کی جماعت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اچھا، ایک بات اس سے یہ پتہ چلی کہ جو اختلاف کسی نے نہیں کیا عبداللہ بن مبارک کو کہ سند جو ہے دین کا حصہ، کسی نے بھی 1400 سال سے لے کے آج تک کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ گویا جہاں اختلاف نہیں ہوتا وہاں پر اجماع ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب تم نے اس کو بدعت کہا تو بدعت کا معنی ہے گمراہی، یعنی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے نہیں جو ہماری جال ہے وہ گمراہی ہے یعنی بدعت ہے۔ تو آپ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو، ایک بات۔ دوسری بات، امام بخاری کا آپ نے حوالہ دیا، تو امام بخاری کی زندگی آپ پڑھ لیتے نا تو یہ سوال نہ کرتے۔ آپ نے جو کہا نا امام بخاری نے اس کا زمانہ بھی نہیں پایا، ملاقات بھی نہیں کی، تب بھی اس سے سند۔ امام بخاری کی شرط ہی ہے یہ، امام بخاری اپنی جو بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے اس میں خود کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ شرط لگا رہا ہوں کہ میں ملاقات جب تک کسی سے نہ کر لوں اس سے میں حدیث نہیں لوں گا کسی سے جب تک کہ ملاقات نہ کر لوں۔ لیکن امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کے رد کرتے ہوئے امام بخاری کا لکھا ہے کہ نہیں، معاشرت ہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو جائے، معاشرت ہی کافی ہے۔ اچھا، معاشرت کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں؟ ہیلو، ہو گیا آپ کا؟ نہیں ابھی نہیں ہو۔ معاشرت کا معنی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتا، سمجھا دیجیے گا۔ امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بات کہی کہ میں اسی سے حدیث لوں جس سے ملاقات ہے، تو گویا آپ کی بات کی تردید ہو گئی۔ امام مسلم نے کہہ دیا کہ امام بخاری نے کہہ دیا میں وہی حدیث لوں گا جس کو میں نے ملاقات کی ہوگی اس راوی سے، یا پھر امام مسلم نے اس کی تصدیق کی کہ امام بخاری کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی تردید کرتے ہیں کیونکہ معاشرت ہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو۔ نام سن لیا اس کا اور یہ پتہ چل گیا کہ زمانہ میں وہ مشہور ہے، ثقہ راوی ہے، اس کے ضبط پر، اس کی ثقات پر تمام محدثین کا وہاں پر قول آ جاتا ہے کہ وہ صحیح راوی ہے جو ان کے زمانے کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں